खुदा के वास्ते अभी मुखालफत न करो, अभी मुखालफत न करो, नहीं तो हमसे बचाने कोई ना आएगा, नहीं तो हमसे बचाने कोई
اس حدیث مبارکہ کی ذیل میں دیکھیے جملہ ٹھہر کے کہنا چاہوں گا کہ کون پہچانوا رہا ہے؟ وہ پہچانوا رہا ہے کہ جس کو پہچاننے کے لیے پوری کائنات خلقی ہے بھائی وہ تعارف کرا رہا ہے. دیکھیے کبھی کبھی کسی شے کے پہچاننے سے کسی شے کے تعارف پیش کرنے سے شخصیت کا پتہ چلتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ شخصیت وہ پہچانواتا ہے کہ کسی بستی کسی علاقے کا وہ انسان کہ جسے لوگ نہیں جانتے, جسے قصبہ نہیں جانتا, جسے علاقہ نہیں جانتا, لیکن اسی بستی کا کوئی مانند شخصیت مانند ہستی رکھنے والا انسان پہچانوائے تو لوگ اس کی باتوں کا وزن لیتے ہیں, اس کی باتوں کو توجہ کرتے ہیں. لیکن وہی دائرہ بستی سے نکل کر ضلع تک پہنچ جائے, یعنی جیسے جیسے دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے وہ ویسے ویسے شخصیت کے قد بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. دنیا کا یہ پیمانہ ہے, دنیا کا یہ اسکیل ہے, دنیا کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جیسے جیسے پیمانہ جیسے جیسے شخصیت بلند ہوتی جاتی ہے ویسے ہی ویسے وہ پیمانہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن لاکھوں سلام ہو رسول کی ذات والا صفات پر کہ وہ پہچانوا رہا ہے کہ جس کو پہچاننے کے لیے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا. اور حدیث قدسی کا جملہ کہ اے محمد اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا سلوات پڑھے محمد والے محمد ایسے میں رک کر ایک جیتی جاتی سلوات پڑھے یعنی جو قول کہنے والا ہے, جو بات کہنے والا ہے, اس کے اعتبار سے اس بات کا وزن نہ پایا جاتا ہے, اس بات اور اس بات میں وزن دیکھا جاتا ہے. جس کے لیے کائنات اللہ نے عقل کی وہ کہہ رہا ہے کہ الحسن والحسین. دیکھیے دو کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے اور دونوں بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے لیے ہے, لہٰذا اسی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث کی تلاوت کی کہ جس میں رسول کہہ رہے الحسن والحسین عینایا, حسن اور حسین دونوں میری آنکھیں ہیں. رسول نے کیا جملہ کہا؟ رسول نے کہا کہ الحسن والحسین عینایا, حسن اور حسین دونوں میری آنکھیں ہیں. رسول خدا آپ یہ کہہ دیتے کہ حسن میرے دل کا ٹکڑا, حسین میرے جگر کا ٹکڑا, حسین میرے لیے وہ مقام رکھتے کہ جیسے بدن کے لیے سر کا مقام
دیکھے دوسری آنکھ نہ دیکھے تو انسان عیبدار ہو جاتا ہے، دین مکمل نہیں ہوتا۔ رسول نے بتایا کہ جو حسن دیکھیں گے وہی حسین ہے۔ کہ انسان شخصیت کے اعتبار سے اگر پہچانتا ہے تو اس کا قد اس کے اعتبار سے اور اس کے قد کو ناپا جاتا ہے، قد کو ناپا جاتا ہے۔ بھائی رسول وہ جس کی جو قرآن کا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے وہ خدا کہ جس نے اپنے عبد پر، اپنے محمد پر کیا نازل کیا؟ آیات بینات کو نازل کیا، واضح نشانیوں کو نازل کیا، روشن دلیلوں کو نازل کیا۔ بھائی کس لیے نازل کیا؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں ظلمت سے نور کی طرف لے جائے، تو جو فرمائے اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جائے۔ دوسری جگہ محمد کے لیے کہہ رہا ہے کہ محمد وہ ہے کہ جو اللہ نے انہیں تمام انبیاء کا سردار بنا کے بھیجا، تمام نبیوں پر فضیلت بنا کر بھیجی۔ محمد وہ ہے کہ جو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محمد کے لیے کبھی طہا کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی کملیوں کو ہونے والا کہا، اور یہ کہا کہ اے محمد اگر آپ خلق نہ ہوتے تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، آپ اگر خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس میں کائنات کے خاکی فرش کو نہ بچھاتا، آسمان کے شامیانے کو نہ کھینچتا، آفتاب و مہتاب کی تنظیموں کو روشن نہ کرتا، ان ہواؤں کو نہ چلاتا، اور ساتھ میں کیا جملہ کہا کہ اے محمد اگر یہ کائنات، حدیث قدسی کا جملہ، اے محمد یہ کائنات اگر آپ کی محبت میں پیدا ہوتی تو میں جہنم کو خلق نہ کرتا۔ حدیث قدسی کا یہ جملہ، یہ رسول کے یہ جملے امام علی کے لیے بھی موجود ہیں، لیکن اس سے قبل خود محمد کے لیے کہا کہ اے محمد اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا اور آپ کی محبت میں یہ ساری کائنات پیدا ہوتی تو میں جہنم کو خلق نہ کرتا۔ یعنی ایک پیغام اللہ نے خلقت رسول کے ذریعے سے بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت تک جاؤ تو محمد اور آل محمد کی محبت کو اپنے دل میں بتا دو۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کمی چیز ہے کیا؟ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ معاذ اللہ جو فکر امام حسن کی تھی وہ فکر اور سوچ امام حسین کی معاذ اللہ نہیں تھی، اور جو امام حسین سوچ رہے تھے معاذ اللہ وہ امام حسن نہیں سوچ رہے تھے۔ توجہ فرمائے، یعنی دونوں کی فکر میں اختلاف تھا۔ ایک معاذ اللہ صلح کو پسند کرتے تھے، صرف صلح کو، دوسرے جنگ پسند تھے، اس لیے انہوں نے فلاں ابن فلاں سے صلح کی۔ میں آپ کے سامنے انداز کر رہا ہوں، تاریخ تک پہنچنا آپ کا کام ہے، اس لیے انہوں نے فلاں ابن فلاں سے صلح کی۔ یہ جنگ پسند تھے معاذ اللہ، اس لیے کربلا کے میدان میں آئے، انہوں نے انہی سے جنگ کی کہ جن کے باپ سے انہوں نے صلح کی تھی۔ سلمان پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن میں آپ کے سامنے جب آواز کر رہا ہوں بات آپ تک پہنچ جائے تو توجہ کا طالب کہوں گا۔ کیا الزام لگایا تاریخ کے متصل مورخوں نے؟ یہ جملہ کہا کہ رسول امام حسن صلح پسند تھے، صلح کی، لیکن ایک جملہ ٹھہر کے کہنا چاہوں گا، توجہ فرمائیے گا، امام حسن اگر صلح کرتے، توجہ فرمائے، اگر آئے ہوئے صلح نامے پر وہ اپنی شرطوں کو لکھوائے کہ جس نے صلح نامے کو بھیجا تو
सख्त ले ले तो गोया इमाम हसन ने सुलह की नहीं की बल्कि उसे अपनी सुलह पे मनवाया। तो जोना बदल के कहना चाहूंगा कि तारीख ये बात जान ले, जैसा माहौल, जैसा जमाना, जैसा वक्त होता है इमाम वैसे काम को अंजाम देता है। अगर इमाम हुसैन के जमाने में ये वक्त होता तो इमाम हुसैन भी सुलह करते, हसन के जमाने में जंग होती तो इमाम हुसैन बल्कि कहा कि ऐ मोहम्मद, इस कायनात को आपने सस्ते में पैदा किया,
آپ کے محبت میں پیدا کیا، اور اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، دیکھیں یہاں پر تقابل کی بات نہیں ہے بلکہ فضیلت کی بات ہے۔ فرمائے یہ سوال نہ کیا جائے کہ ان کا تقابل معاذ اللہ ان سے کیا جا رہا ہے، نہیں، یہاں پر فضیلت کی بات ہے۔ اے محمد، اس کائنات کو آپ کے صدقے میں، آپ کو علی کے صدقے میں، اور اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو دونوں کی خلقت نہ ہوتی، تو معلوم چلا کہ جہاں پر امامت اور رسالت اکٹھا ہو جائے اس مصداق کو فاطمہ کہتے ہیں۔ مصداق ہے محمد والے اسے جناب فاطمہ زہرا کی ذات میں ہے۔ اور جب اچھا دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی، بہت تیزی سے آگے پڑھوں گا اور اپنی گفتگو تمام کروں گا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی یہ وہ خدا کہ جس نے اپنے عبد پر، اپنے خاص بندے پر کیا نازل کیا؟ آیات بینات کو نازل کیا، روشن دلیلوں کو نازل کیا، واضح نشانیوں کو نازل کیا۔ اس لیے نازل کیا تاکہ وہ تمہیں ظلمت سے نور کی طرف لے جائے، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جائے۔ بھائی توجہ فرمائیں، یہاں پر اہل سنت برادران کے مورخین نے جب اس آیت کی تشریح کی، اس کی تفسیر کی، تو ایک جملہ نقل کیا کہ یہاں پر آیات بینات سے مراد نماز ہے، یہاں پر آیات بینات سے مراد صلاۃ ہے، کسی نے لکھا کہ حج ہے، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ آیت کا مصداق اس وقت پہچانا جائے گا کہ آیت سے پہلے اللہ نے کس جملے کا استعمال کیا۔ بھائی خدا کہہ رہا ہے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، اللہ اپنے عبد پر آیات بینات کو نازل کر رہا ہے، خاص بندے پر۔ بھائی بندہ اور عبد محمد کو تبھی کہا کہ جب محمد معراج کی منزلوں کو طے کر چکے، جب محمد معراج کی منزلوں کو طے کر چکے، یعنی یہاں پر صلاۃ سے مراد نہیں، یہاں پر روزہ اور حج سے مراد نہیں، بلکہ کوئی ایسی آیت ہے کہ جسے لینے کے لیے رسول خدا عرش پہ گئے، جسے لینے کے لیے رسول خدا عرش پہ گئے، یا جملہ بدل کے کہوں کہ وہ رسول جو کبھی کچھ نہ لینے والا، وہ محمد کہ جو آیات قرآن کو نہ لینے والا۔ اور یہاں پر علامہ ابن حسن النہوی صاحب کا جملہ کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ علامہ یہ فرمائے، آقا یہ بتائیں کہ اس کائنات میں کون سی شے افضل ہے؟ کہا کون سی شے؟ کہا کیا قرآن افضل ہے یا جناب فاطمہ زہرا افضل ہے؟ یہ علامہ ابن حسن النہوی سے سوال کیا تو کیا خوبصورت جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ یہ افضل، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کمتر، بس اتنا جان جاؤ کہ جب جب قرآن نازل ہوا محمد قرآن لینے نہیں گئے، جب جب قرآن نازل ہوا محمد قرآن لینے نہیں گئے، یا جملہ بدل کے کہوں جہاں جہاں محمد گئے وہاں وہاں قرآن آیا۔ محمد بستر پہ تو قرآن محمد میدان میں تو قرآن میدان میں، محمد حضر میں تو قرآن حضر میں۔ بھائی محمد قرآن لینے نہیں گئے بلکہ محمد تین چیزیں لینے گئے، ایک بوڑھا بن کے خدیجہ کو لینے گئے، بوڑھا بن کے خدیجہ کو لینے گئے، بھائی بن کر علی کو لینے گئے، آپ بن کے فاطمہ کو لینے گئے۔
معراج کی منزلوں پہ لینے گئے. میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کچھ پیغامات عرض کروں گا اور آپ کی توجہ چاہیے. بھائی کیا لینے گئے؟ نور فاطمہ لینے گئے. کہاں گئے؟ معراج کی منزلوں پہ گئے. کیا منظر ہے معراج کا، کیا سما ہے معراج کا. بھائی ایک بلانے والا، ایک جانے والا، ایک معبود ہے، ایک عبد ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک بنانے والا، ایک بننے والا. کیا جملہ بدل کے کہوں کہ ایک ایسا بنانے والا کہ جس کے سامنے کائنات بننے والی، جس کے سامنے کائنات بننے والی. بھائی اس نے اپنے خاص عبد کو، خاص بندے کو جب معراج پہ بلایا تو ایک عجب سما تھا، ایک عجب فضا تھی، ایک عجب گھٹا تھی. بلانے والا وہ کہہ رہا تھا کہ اور قریب آئیے، اور قریب آئیے، اور قریب آئیے، اور قریب آئیے. اور جانے والا بھی نزاکتوں سے جھول، جانے والا بھی نزاکتوں سے بھرا ہوا. جب تک پہچانی ہوئی آواز نہ آئے گی، جب تک پہچانی ہوئی آواز نہ آئے گی میں قدم کو آگے نہ بڑھاؤں گا. بھائی دیکھیے مقام رسالت وہ ہے، رسالت کی منزل وہ ہے کہ جہاں پر فرشتوں کے بالوں پر جل جائیں، جہاں پر جبرائیل اپنے قدم کو روک لے، جہاں پر جبرائیل کہہ دے کہ بس محمد، بس محمد، بس محمد، بس محمد، بس محمد. اور اسی منزل کے آگے جو اپنے قدم کو بڑھا لے جائے وہ عبد ہوتا ہے، وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے. تو معلوم چلا فرشتہ بننا اور ہے، خدا کا خاص بندہ بننا. سوال ہے محمد والے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں یہ جملے کی تشریح کروں، بس اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. وہ فضا، وہ ماحول کہ اس سے پہلے نہ وہ منظر دیکھا گیا، نہ وہ خاکہ کھینچا گیا، نہ وہ حاشیے لکھے گئے، نہ وہ عبارتیں تحریر ہوئیں. قرآن نے بھی خوبصورت انداز سے نقل کیا کہ وہ اب کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. کہاں لے گیا؟ معراج کی منزلوں پہ لے گیا. کہاں سے لے گیا؟ مسجد اقصیٰ سے لے گیا. بھائی محمد کو جب لے گئے تو یوں ہی نہیں لے گئے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پس پردہ ہے، ایک پس منظر ہے. کیسا پس منظر؟ جبریل آئے، آنے کے بعد صدا دی کہ وہ بلا رہا ہے کہ جو محبوب چاہتا ہے، وہ بلا رہا ہے جو محبوب چاہتا ہے، جو راز و نیاز کی باتیں چاہتا ہے. محمد بھی چلے اور یوں ہی نہ چلے، بلکہ کہا کہ آج تنہا نہ جاؤں گا، سواری کے ساتھ جاؤں گا. بھائی سواری بھی ایسی ہو، کہا کیسی سواری؟ کہا کہ جیسا میں اس کائنات میں اکلوتا، جیسا میں اس کائنات میں اکلوتا ویسے ہی میری سواری بھی اکلوتی ہو. تو خدا نے وہ رات بھیجا، اور جب بھیجا ہے تو ایسی سواری کہ علامہ ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پیشانی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا. زلفیں ایسی کہ جس پر غلمان و حور فدا ہو جائیں، پیشانی پہ لا الہ الا اللہ لکھا. جملہ بدل کے کہوں کہ جو محمد کی سواری ہے وہ بھی مسلمان ہے، ایمان والی ہے.
یہاں پورے مجمع کی توجہ چاہیے. بھائی کیا لکھا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا. تو جملہ ٹھہر کے کہنا چاہوں گا محمد اس کی دوش پر، کیا جملہ بدل کے کہوں محمد اس کو تب تک اپناتا نہیں کہ جب تک وہ لا الہ الا اللہ والا نہ ہو. محمد اس کو تب تک اپناتے نہیں کہ جب تک وہ لا الہ الا اللہ والا نہ ہو جائے. تو مسلمانوں تم کو تعجب نہیں ہوتا جو محمد بغیر کلمے کی سواری پہ نہ جائے؟ وہ محمد آغوش رسالت، آغوش نبوت کو کیسے اس اعتبار سے اختیار کرے کہ وہ کافر کی آغوش پہ چلا جائے، وہ ایسے کی آغوش پہ جائے کہ جس نے معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا؟ تو معلوم چلا کہ کلمے پڑھنے والے کی آغوش پہ جائے گا، اس کی آغوش میں پروان چڑھے گا کہ جو ایمان والا ہوگا، اس کی آغوش میں پروان چڑھے گا کہ جو کل ایمان کا باپ ہوگا. اس بات ہے محمد والے. لیکن جب جناب رسول خدا آخری نبی جب معراج کی منزلوں پہ گئے تو یہ سما تھا کہ تمام علماء اہل سنت نے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے اس روایت کو نقل کیا کہ جب محمد بیٹھے ہیں تو پلٹنے کے بعد کسی صحابی نے بڑھ کے سوال کیا کہ یا رسول خدا، آپ نے معراج پر سب سے زیادہ کس چیز سے تعجب حاصل کیا؟ کون سی ایسی شے تھی کہ جو آپ کے لیے تعجب خیز تھی؟ تو رسول نے ایک جملہ کہا کہ جب میں کعبہ قوسین کی منزلوں سے اوپر جانے، کعبہ قوسین کی منزلوں پہ جانے لگا تو میرے دائیں جانب سے ایک آواز آئی. توجہ فرمائے. تو میں اس طرف متوجہ نہ ہوا بلکہ آواز قدرت آئی، اے محمد جسے تم نے اپنا مرکز بنا لیا ہے تم اس کی طرف متوجہ رہو. جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو بائیں طرف سے آواز آئی، میں اس طرف متوجہ نہ ہوا، آواز قدرت آئی، اے محمد جس کو تم نے اپنا مقصد اور محور بنا لیا ہے اس طرف متوجہ رہو. یعنی محمد عرش کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے معراج کی منزلوں پہ پہنچے، نہ دائیں جانب دیکھا نہ بائیں جانب دیکھا. بھائی کہاں پہنچے؟ معراج کی منزلوں پر. کہاں پہنچے؟ معراج کی منزلوں پر. بھائی وہ محمد کی معراج کہ جہاں نہ دائیں جانب دیکھے نہ بائیں جانب دیکھے. محمد کی معراج، بندوں کی معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن. مومن کی معراج ہے نماز. تو جو معراج کا اصول بن گیا وہی اصول یہاں بھی ہوگا. نہ محمد دائیں جانب دیکھتے ہیں نہ محمد بائیں جانب دیکھتے ہیں. عبد کے لیے بھی ضروری ہے کہ نہ دائیں جانب دیکھے نہ بائیں جانب دیکھے. سوال ہے محمد والے. ایک اور سوال سمجھے علی محمد کی ذات. جب پہنچے ہیں تو طویل واقعہ. اچھا اس سے پہلے کی جو منزلیں جو مرحلے ہیں کہ جناب جبریل چلے تو جناب جبریل نے اللہ کے حکم کو سنایا کہ اے رسول خدا آپ یہاں پر نماز پڑھیں. کہا کہ یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہ اسے مدینہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ ہے، یہاں پر آپ نماز ادا کریں. رسول وہاں پر اپنی سواری سے اترے، 2 رکعت نماز ادا کی اور پوچھا کہ علت کیا ہے؟ کہ یہاں پر آپ کا روضہ بنے گا، یہاں پر آپ کو دفن کیا جائے گا. تو رسول کی سیرت نے پیغام دیا کہ جہاں پہ جملہ بہت آہستہ سے کہوں گا، پہنچنا آپ کا کام ہے کہ جہاں پر روضہ بنے وہاں پر عبادتوں کو انجام دینا بدعت نہیں ہوتا. اور اس کے بعد وہ نماز آمادہ ہوئی، وہ سب آمادہ ہوئی کہ نبی محمد جیسا نبی پڑھانے والا اور تمام انبیاء ان کی اقتدا میں نماز انجام دینے والے. اور جناب جبرائیل نے آواز اذان بلند کی اور وہ نماز قائم ہوئی. تو قرآن کہہ رہا ہے الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی محمد جو خاص نور کو لینے کے لیے معراج کی منزلوں پہ گئے، وہی محمد کہ جنہوں نے حسن
تعارف कराया, फातिमा को बताया और उनके उस नूर की तजल्ली को बताया कि अगर खुदा हम अहले बैत को खल्क करना मकसूद न समझता तो इस कायनात को पैदा न करता, हम अहले बैत के सदक़े में इस कायनात को पैदा न करता। और अजीज़ों, यकीन मानो जो हमारी निजात का ज़रिया है वो उन्हीं की मोहब्बत है, उन्हीं की मोहब्बत। यकीनन नमाज हमारे लिए वाजिब, बगैर उसके कोई हमारे पास चारा नहीं, इबादत इलाही हमारे लिए ज़रूरी और वाजिब, बगैर उसके हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन सिर्फ नमाज और इबादत अगर दूसरे बरादरान की तरह अंजाम दिया जाए तो हमारे लिए किफ़ायत न होगी, बल्कि वो मोहब्बत कि जिसके सदक़े में इस कायनात को पैदा किया, इबादत को रूह इबादत बनाया, इबादत को जान इबादत बनाया, उनकी मोहब्बत। लेकिन कैसी मोहब्बत कि उनके गम में हम गमगीन हो, उनकी खुशियों में हम खुश हो। और अजीज़ों, इसीलिए जब हम अपने गमगीन की याद बनाते हैं तो एक मजलिस क़ज़ा बर्पा करते हैं और मजलिस बर्पा करके अपने गमगीन को याद करते हैं ताकि उनके सदक़े में वो मग़फ़िरत हो जाए, उनके सदक़े में वो दर्जात बुलंद हो जाए। और अजीज़ों, ऐसे सारे सवाब यही कॉन्सेप्ट है, यही तसव्वुर है कि ज़िक्र आले मोहम्मद हो, ज़िक्र इबादत इलाहिया हो और इसका सवाब मुमिन की उम्मत हो। अजीज़ों, यकीन मानिए कि अगर अहले बैत की मोहब्बत का होती, अहले बैत की मज़हब का होता तो मुझे महशर हमारा कोई जवाब कर होगा। यकीन मानिए बहुत सी बातें इस सिलसिले में मौजूद हैं। अजीज़ों, ये मतलब ज़ाहिरी एतबार से नज़र आती है, लेकिन ये फितरत का भी तकाज़ा है कि फितरत ये कहती है कि जिस पर जुल्म हुआ है उसे रोया जाए। फितरत ये कहती है कि जिस पर जुल्म उठाया गया है उसके लिए दो आंसू बहाए जाए। कि इंसानी जिसके दिल में इंसानी दिल होगा, जिसके दिल में इंसानी जिगर होगा, वो आले मोहम्मद का जिक्र व मज़मून में सुन उसकी आंखों ठहरते आंसू ठहरने वाले नहीं है। और अजीज़ों, क्यों न हम आले मोहम्मद पे रोएं, क्यों न हम करबला का जिक्र करें कि जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के रुखसारों पे ताज़ियाने जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को तमाचे बने गए। मरहूमीन के लिए जो मजलिस मुनक़्क़िद हुई, यकीनन जब ज़िक्र इमाम हुसैन होता था तो बिलख कर गिरा करते थे, हज़ारों कतार होते थे। लेकिन उन्हीं ज़िक्र में अगर गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास का जिक्र हो जाए और उनकी बहन शहज़ादी जनाब ज़ैनब का जिक्र हो जाए तो हज़ारों कतार। यकीनन ये ज़रिया है, साले सवाब का ज़रिया है याद करने का। अजीज़ों, जनाब ज़ैनब बड़ी मज़लूमा बीवी का नाम है, आपको उम्मुल मसाइब कहा गया। ये मामूली जुमला नहीं है अजीज़ों, तमाम क्या क्या जुल्म हुए जनाब सकीना पर, क्या क्या जुल्म हुए तमाम दीगर बीवियों पर, लेकिन जो जुल्म ज़ैनब देखती रही अजीज़ों, यही सबके मजलिस कि जो ये अश्क हमारी निजात का ज़रिया है। अजीज़ों, जो जुल्म ज़ैनब पे हुए, जो सितम ज़ैनब पर हुए, वो सितम किसी बीवी पर ना हुए। अजीज़ों, वो ज़ैनब कि जिसने आलम तिफली में अपनी माँ को इस दुनिया से जाते हुए देखा, वो ज़ैनब की जिसने आलम तिफली से कुछ आगे की मंजिलों को बाप का साया सर पे उठता हुआ देखा, वो ज़ैनब के जिसने अपने भाई के 72 जिगर के टुकड़ों को देखा, वही ज़ैनब करबला के मैदान में जब आई तो अपने भाई का गला कटता हुआ जुल्म देखे हैं ज़ैनब ने, क्या क्या जुल्म देखा है ज़ैनब ने, किस किस अंदाज से जुल्म देखा है ज़ैनब ने। अजीज़ों, ज़ैनब उस वाहिद शख्सियत का नाम है, उस वाहिद दुखिया का नाम है कि जिसे दो से बड़ी मुस्बत थी, दो से बड़ी उनसियत थी। एक भाई का नाम हुसैन है, एक भाई का नाम अब्बास है, लेकिन दोनों में ऐसी उनसियत कि एक भाई हमेशा अपनी बहन को बहन कहता रहा, लेकिन एक भाई हमेशा अपनी
नसाए वो आराम को देख रही है। वो ज़ैनब कि जिसने माँ के साए को उड़ता हुआ देखा, ज़ैनब से वसीयत की थी ना जनाब फातिमा ज़हरा ने कि ऐ बेटी एक कफन लो, ये तुम्हारे बाबा के लिए है, एक कफन लो, ये तुम्हारे भाई हसन के लिए है। जब कफन दे चुकी ये कफन मेरे लिए है, तो ज़ैनब ने ही सवाल किया था ना कि ऐ अम्मा मेरे गरीब भाई हुसैन, मेरे गरीब भाई, मेरे गरीब भाई हुसैन का कफन। वो ज़ैनब इन मसाइब व आराम को देख रही है। यही ज़ैनब जब एक मंजिल नजर आई, सन 40 हिजरी का मंजर नजर आया, मस्जिद कूफा है, बाप के सर पे ज़रबत लगी, वो बाप घर में तशरीफ लाया, बाप ने किसी को पास न बुलाया, वही दुखियारी ज़ैनब है कि जिसने बाप ने अपनी बेटी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा बेटी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ बेटी। हाँ बाबा बताएं क्या कहना चाहते हैं बेटी, कुछ बातें सुनाओ बेटी, कोई हदीस सुनाओ बेटी। अजीजो अल्लामा हारून जंगीपुरी साहब तहरीर फरमाते हैं कि अली का सर है, फातिमा अली का सर है, ज़ैनब की आगोश है, अली के सर पे ज़रबत लगी हुई है, बेटी की आगोश में बाप का सर है, बाप कह रहा है बेटी कुछ सुनाओ बेटी, बेटी कुछ सुनाओ बेटी। ज़ैनब ने हदीस रसूल सुनाना शुरू किया और कहते कहते कहा कि ऐ बाबा मैंने अपनी अम्मा से सुना है कि रसूल खुदा घर में तशरीफ लाए और लाने के बाद जैसे ही मुसल्ले पे गए मेरे नाना ने अपने सर को सजदे से उठाया तो मेरा नाना ज़ारो कतार रोने लगा, मेरा नाना ज़ारो कतार गिरिया करने लगा। मैंने अम्मा को कहते हुए सुना, माँ ने सवाल किया कि ऐ बाबा आप क्यों रो रहे हैं? कहा जिब्रील अभी आए थे, जिब्रील ने पैगाम सुनाया कि तुम्हारा बेटा हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। उसके बाद ज़ैनब खामोश हुई। अली ने कहा ऐ बेटी इसके आगे सुनाओ। ऐ बाबा जब आगे का मरहला आया तो नाना ने हमको अलग कर दिया। अली ने कहा ऐ बेटी सुनो आगे का मरहला तो आए मिलने मुझे
गुजार दिए, कभी तो आएंगे लेने मुझे अली अकबर, इस इंतजार में सोबरान दिन गुजार दिए। है बेज़ुबान मुझे अपनी जान से प्यारा, लगा के रखा है सीने से जिसका कहवारा, वो मेरी गोद में आएगा घुटनियों चल कर, इस इंतजार में सोबरान दिन गुजार दिए, कभी तो आएंगे लेने मुझे अली अकबर, इस इंतजार में सोबरान दिन गुजार दिए। खुदा करे कि ये तन्हाइयों न मारे मुझे, कभी तो कह के बहन बेज़ुबां पुकारे मुझे, कभी तो खत्म हो ये बेबसी की राह गुज़र, इस इंतजार में सोबरान दिन गुजार दिए, कभी तो आएंगे लेने मुझे अली अकबर, इस इंतजार में सोबरान दिन गुजार दिए। उन्हें मैं बाली सकी माँ से कम नहीं प्यारी, छुपी नहीं मेरे अम्मू से मेरी बीमारी, तरस कभी तो वो खाएंगे मेरी हालत पर, इस इंतजार में सोबरान दिन गुजार दिए, कभी तो आएंगे लेने मुझे अली अकबर, इस इंतजार में सोबरान दिन गुजार दिए। Assalamu alaikum.